دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے، کاش لوگ جانتے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، آپ نے ابھی ہمارے ایک بچے کی زبان سے اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند اور اس سے مروی حدیث سنی ہے، جو جامع ترمذی کی سب سے آخری حدیث ہے۔ یہ حدیث انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ توجہ سے غور سے سنو گے تو اللہ نفع بڑا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ الرحمن آپ کو زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم اس مجلس میں نہ بیٹھتے، کوئی اور کام کر لیتے تو ہمیں فائدہ ہو جاتا۔ انشاءاللہ آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا زندگی میں۔ عزیز بھائیوں، ہم سب جو اس دنیا میں اللہ کی زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہم سب کی اصلی زندگی اور حقیقی زندگی وہ اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ دنیا والی زندگی زیادہ سے زیادہ ہو گئی تو 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی۔ آج کل آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی 125 سال سے اوپر گیا ہوگا۔ اور جو ہماری اصلی اور حقیقی زندگی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ 1.25 ارب اور 1.25 کھرب سال بعد بھی نہیں ختم ہونی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نے ختم ہو جانی۔ اور اس ہمیشہ والی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا والی زندگی رب العالمین کی ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ایک حدیث سے آپ نے اندازہ لگانا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بھی 2320 نمبر حدیث ہے ترمذی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تزر الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر دنیا اور اس کی زندگی کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب العالمین دنیا میں کسی بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے۔ سارے کافر دنیا میں پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے، کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا اگر دنیا اور اس کے سارو سامان کی قیمت رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی۔ دنیا میں کافروں کو پانی، اعلیٰ سے اعلیٰ وافر مشروبات، دنیا کی ساری نعمتیں ملنا، میرے بھائیوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا اور اس کے ساز و سامان کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ آپ کے رحیم یارفہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو 1 روپے کا مچھر کا پر خریدنے کے لیے تیار ہو۔ یا خریدو گے؟ خریدو گے روپے کا؟ نہیں،
4 آنے کا خرید لو گے؟ مفت لے لو گے؟ کوئی مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے نا مچھر کا پر، وہ اپنے گھر میں اسے برداشت کرنے کے لیے بھی تیار، وہ اس کو جھاڑ کر گھر سے باہر نکالنے کی چکر میں پریشانی میں ہوگا۔ جتنا یہ مچھر کا پر میری اور آپ کی نظر میں بے قیمت، بے حیثیت، گھٹیا اور کم تر ہے، میرے بھائیوں میرے لفظ نہیں ہے، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں۔ رب العالمین کی نظر میں یہ دنیا اس مچھر کے پر سے بھی زیادہ گھٹیا، کم تر اور حقیر چیز ہے۔ مگر جو دکھ والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ آج، پوری امت مسلمہ 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے اللہ کی زمین پر سب کے سب ان کا بچپن بھی، ان کی جوانی بھی، ان کا بڑھاپا بھی، ان کا سردیوں کا موسم بھی، گرمی بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ساری کی ساری عمر اس دنیا کی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے میں بسر ہو جاتی ہے، کھپ جاتی ہے۔ ہم اسی لیے کھپا رہے ہیں کہ ہماری دنیا کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر بندہ اس کو ایک ہی فکر ہے، ایک ہی جستجو ہے، ایک ہی تڑپ میں وہ اپنے آپ کو کھپائے جا رہا ہے کہ میری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جبکہ ہم سب سمجھتے ہیں اور اس حقیقت سے کوئی انکار کرنے والا ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ، جو دنیا کا نفع، جو بھلائی، جو خیرات، جو فوائد میرے مقدر میں طے کر کے لکھ دیے ہیں نا، وہ سارے کے سارے مجھے مل جائیں گے۔ میں نے ان میں سے ایک چیز بھی دنیا میں چھوڑ کے نہیں جانا، وہ سب لے کے جانا ہے، کھا کے جانا ہے۔ اور جو نہیں لکھا میں جو مرضی کر لوں، جہاں مرضی چلے جاؤں، جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لوں، جو رب نے نہیں لکھا وہ مجھے ملنے والا، وہ نہیں ملنے والا۔ پتہ ہے نا اس کا کون بندہ ہے جو اس حقیقت سے ناواقف ہے اپنے سے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 6753 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں ہے، یہ لفظ ہے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق جو اللہ رب العالمین نے بنائی وہ قلم ہے۔ قلم سے بنانے سے پہلے اللہ تھا اور اللہ کی کوئی مخلوق کائنات میں نہیں تھی، اور یہ قلم زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے بنائی۔ قلم کو بنا کر حکم دیا اکتب لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا قائل الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا نہ ہر شے لکھے۔ رب العالمین کو علم تھا، وہ علام الغیوب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اس نے وہ اپنا سارا علم اس قلم سے کیا کر دیا، لکھوا دیا۔ اس لکھے ہوئے کا نام ہے لوح محفوظ۔ یہ جو آج پروگرام ہو رہا ہے نا، زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جب اللہ نے قلم بنائی ہے نا، اس سے بھی پہلے کا اللہ کو پتا تھا یہ پروگرام آج کی تاریخ میں اس جگہ پر ہونا ہے۔ اور اس پروگرام کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں نا، قسم ہے اللہ کی، ہر بندے کا نام بھی اللہ کو پتا تھا، کس کس نے آنا ہے اور کیا کیا نام ہے ان کے، وہ بھی لفظ نے لکھے ہوئے ہیں اس وقت۔ اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، میرے منہ سے نکل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اگلا لفظ کیا ہونا ہے، لیکن رب العالمین کو میرے ایک ایک لفظ کا پتا تھا میں نے بولنا کیا ہے۔ اس نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔
اس وقت کی اس نے دنیا کی ہر فائدے والی چیز جس سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، آپ نے اٹھانا ہے، وہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے، اس میں رد و بدل کی گنجائش، ہاں اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں، یہ پتہ ہے ہمیں۔ اس کے باوجود ہماری ساری صلاحیتیں، ہماری ساری دوڑ، ہماری ساری کوشش صرف اس لیے کہ میری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، جبکہ جو میری اور آپ کی حقیقی زندگی ہے، جس زندگی نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، اس زندگی کے لیے ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں۔ میں ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اس حقیقی زندگی کے لیے دنیا کے 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس وقت ایک ٹیڑی پیسے کے برابر کوشش محنت نہیں کر رہے۔ لفظ کیا بولے میں نے؟ حقیقی اور اصلی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے دنیا میں مسلمان امت آج ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہی، اور یہ 100-125 سال جو زیادہ لمبی ہو جائے تو اس زندگی کے لیے پوری عمر وقت ہے ہم سب کی، اور اس کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ فرصت ہے، نہ ہم اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں زندگی میں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا میرے بھائیوں، ساری امت کا رونا رونے لگا ہوں آپ کے پاس۔ جو ہماری یہ اس کی میں دلیل دینے لگا ہوں، یہ میں نے مبالغہ نہیں کیا، جو ہماری حقیقی اور اصلی زندگی ہے، اس زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے والی آسمان کے نیچے رب کی زمین پر صرف ایک چیز ہے، دوسری چیز کوئی نہیں۔ اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے والی بے شمار چیزیں انگنت، جن سے یہ دنیا کی زندگی اچھی اور بہتر بن سکتی ہے، لیکن آخرت والی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے والی اس کائنات میں صرف ایک چیز ہے، دوسری نہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، فلسفہ نہیں ہے۔ پروردگار اگر ساری دنیا کی دولت ساری دنیا کے لوگوں سے لے کر ایک بندے کو دے دے، رب ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ اور یہ بندہ جس کو ساری دنیا کی دولت مل جائے، مثال دے رہا ہوں، وہ اس دولت سے مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، فری ہسپتال بنا دے، یتیم خانے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دے، وہ ساری کی ساری دنیا کی دولت کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک کام پر صرف کر دے۔ 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نیکی کے کاموں میں لگا دے، ساری دولت اپنے پاس بھی ایک ٹیڑی پیسہ نہ رکھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت اچھی ہو جائے گی؟ ہاں ہو سکتی ہے بہتر؟ کوئی گندے کام میں روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، اچھی نیکی کے کاموں میں لگائی ہے، لیکن اتنی دولت خرچ کرنے سے بھی آخرت نہیں ہے۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوئی دوسری چیز بتا سکتے ہو؟ بندے کے پاس ایمان نہ ہو اور وہ دوسری چیز ہو تو اس کی آخرت بہتر ہو سکتی؟ کوئی ہے دنیا میں، کائنات میں کوئی اور چیز نہیں ہے؟ ایک چیز ہے ایمان، جو انسانوں کی ہمیشہ والی اصلی اور حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر بنا سکتی ہے، صرف ایک ہے، اور ہمیں مسلمان امت کو اس ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی الف اور بے کا بھی پتہ۔ انجینئر کو دیکھ لو، وہ اپنی انجینئرنگ کی مشینری کی ایک ایک باریکی کو جانتا ہو۔ کمپیوٹر چلانے والے کو دیکھ لو،
وہ کمپیوٹر کی ایک ایک باریکی کو سمجھتا ہوگا، ایک ایک پرزے کو۔ الیکٹریشن کو دیکھ لو، وہ الیکٹریشن کے ایک ایک چیز پر اس کی دسترس اور نظر ہوگی، مہارت ہوگی۔ زمیندار کو دیکھ لو، وہ زمین کی ایک ایک چیز کو اچھی طرح، پیداوار کی ایک ایک چیز کو سمجھتا ہوگا، زیادہ پیداوار کیسے ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا کی چیزیں بے شمار ان کے بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے علم اور جاننے والے یہ دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ ان سے دنیا اچھی ہونے کی امید ہے، اور جیسے آخرت اچھی ہونے کی امید ہے میرے بھائیوں، اس کا مسلمان امت کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ سنیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، 3 نظریے ہیں ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر، کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے، کسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں 3 نظریے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تینوں ہی قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، ان میں سے ایک نظریہ بھی صحیح نہیں، اور یہ مسلمانوں کے نظریے ہیں، میں غیر مسلمانوں کے نہیں بتا رہا۔ پہلا نظریہ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے، مختصر کروں گا بات انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی شرح ہے فیض الباری، عربی میں ہے، عام کتابوں میں، عام ہر مرتبے میں موجود ہے۔ اس میں فیض الباری کے مؤلف نے مسلمانوں کا یہ نظریہ لکھا ہے، ایک مسلمانوں کا، کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یہ ان کے لفظ میں جو سنا رہا ہوں، ہوگا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو بندہ کیا بن جاتا ہے، مومن۔ زبان سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت کسی چیز پر نہیں، زبان سے کہنے کا یا عمل کا ایمان سے واسطہ ہی نہیں، دخل ہی نہیں، ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ ایمان صرف دل سے تصدیق کا، دل کے اندر یقین پیدا کرنے کا نام ہے۔ بس جس نے دل سے تصدیق کر دی، یقین پیدا ہو گیا کہ اسلام اللہ کا سچا برحق دین ہے، وہ بندہ مومن بن گیا۔ اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی عقیدے کی بنیاد پر ایک بہت بڑے عالم، معروف ہستی دنیا میں، اس نے یہاں تک کہہ دیا، نام نہیں میں لینا کسی کا انشاءاللہ، اس نے یہاں تک کہہ دیا، دلیل ہے میرے پاس، میں کسی پر بہتان نہیں باندھنے کا قائل نہیں، ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر سوا، ابلیس کا اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے، دونوں کے ایمان میں کوئی فرق ہے، کوئی فرق نہیں۔ بھئی ایمان جب دل سے تصدیق کا نام ہے تو دل میں ابو بکر کے بھی تصدیق ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، تو دل میں ابلیس کے بھی، زبان سے اس نے انکار کیا، دل میں ابلیس کے بھی تصدیق ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، تو اس لیے دونوں کا ایمان برابر ہو گیا۔ یہ نظریہ غلط ہے، غور کرنا ذرا۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے، والذین، بہت توجہ سے سننا، اللہ نفع بڑا دے گا آپ کو، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو سنا رہے ہیں، ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی اپنی سوچ نہیں، فکر نہیں، خیال نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی حق اور سچ اللہ کی وحی ہے۔ یہ اہل کتاب کو علم ہے، وہ جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ دنیا میں جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اہل کتاب کو، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، ان کو یقین تھا اس بات کا۔ میرے بھائیوں 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، 2 آیتیں میں نے صرف پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ ان آیتوں سے پتہ چلا کہ یہودیوں، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور
برحق دین ہے، محمد اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، یقین ہے ان کو۔ تو کیا خیال ہے یہودی اور عیسائی مومن بن گئے؟ ان کو مومن مان لینا چاہیے؟ نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ دل کے اندر تصدیق تو ہے، یقین بھی ہے، اور ان کی تصدیق اور یقین کا گواہ آسمانوں والا رب ہے، اس کی گواہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جس سے بڑی گواہی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یقین ہے لیکن کوئی دنیا میں کلمہ پڑھنے والا ان کو مومن ماننے کے لیے تیار، تو پھر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ اکیلے یقین سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن بن جاتا ہے۔ اگر اکیلے یقین سے مومن بنتا ہوتا تو سارے یہودی بھی مومن ہوتے، سارے عیسائی بھی مومن ہوتے۔ دوسرا نظریہ، یہ نظریہ جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں چند بڑے بڑے فلسفی علماء کا ہے، اکثر عوام کا نہیں۔ اور یہ دوسرا نظریہ سنانے لگا ہوں نا، یہ ہماری کلمہ پڑھنے والی اکثر عوام کا ہے۔ ہماری کلمہ پڑھنے والی پوری دنیا میں اکثر عوام کا نظریہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو زبان سے، کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لو، تو آپ کیا بن جاتے ہو؟ مومن۔ آپ کے دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو، اس کا ایمان میں کوئی واسطہ اور کوئی دخل نہیں۔ آپ کی عمل جیسے مرضی ہو، ایمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں، بس ایمان کس کا نام ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ آیتیں بہت ساری ہیں، صرف ایک آیت پڑھوں گا، آپ تھوڑا سا غور کریں۔ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پڑھتا تھا۔ اس کے سینکڑوں ساتھی تھے مدینہ طیبہ میں جو کلمہ پڑھتے تھے عبداللہ بن ابی کے۔ مر گیا یہ عبداللہ بن ابی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے اپنا مبارک قمیض اس کو کفن کے نیچے کفن کے طور پر پہنا دیا عبداللہ بن ابی کو۔ امام الانبیاء نے اپنا مبارک لعاب وہ اس کے منہ میں ڈال دیا مرے ہوئے کے۔ ناطق وحی سرور کونین نے اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا دیا، صحیح بخاری کی حدیث۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے امام الانبیاء نے قبر میں دفنا دیا۔ قرآن اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یہ سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے تو کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ إِنَّهُمْ اگلے فتح صاحب کے إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ بڑے ہیں تو نافرمان تھے اللہ کے۔ کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، کلمہ انہوں نے ناطق وحی سرور کونین تاجدار مدینہ، انہوں نے بھی ان کو ایمان والا سمجھا تھا، مانا تھا، یار ایمان والا مانا تھا، اسی لیے جنازہ پڑھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایمان والا سمجھتے تھے آپ اس کو۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کافر ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کافر ہیں۔ محمد رسول اللہ ان کو مومن سمجھتے رہے پھر بھی کافر ہیں۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بن جاتا ہوتا تو اللہ قرآن میں ان کو کافر کہتا ہے؟ ہاں، اس لیے یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ ایک تیسرا نظریہ میں نے کہا تین ہے اور تینوں مسلمانوں کے غلط ہیں، اور یہ ہے ایمان کے بارے میں مسلمانوں کی معلومات۔ جو واحد چیز ہے دنیا میں ہمیشہ والی زندگی کو بہتر کرنے والی، اچھا کرنے والی، ایک ہی چیز ہے، دوسری نہیں ہے، اس کا نہیں پتا۔ تیسرا نظریہ یہ ہے بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دے۔ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ پہلا نظریہ تھا اکیلی دل کی تصدیق، دوسرا نظریہ تھا اکیلا زبان کا اقرار، اور تیسرا ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ مومن۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔
آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں، صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث نبی یا اس کے چند لفظ سناتا ہوں آپ کو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3733، نوٹ کر لیں۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو یہودی آئے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کا سوال کیا، حسن درجے کی حدیث ہے، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، حسن حدیث ہے۔ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کا، آپ نے 9 کی 9 بتا دی، حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ دونوں یہودی کہنے لگے نشہد انک نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ اور ان کے دل میں اسلام کے سچا ہونے اور محمد رسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی، دونوں چیزیں کچھی ہو گئی کہ نہیں؟ رسول اللہ نے مومن مان لیا ہے۔ کیا کہا پیارا پیغمبر نے؟ فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر مجھے نبی مانتے ہو تو میری اتباع بھی تو کرو۔ کیا ثابت ہوا ایسے؟ دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو اور محمد رسول اللہ کی اتباع بھی ہو تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن۔ لو 3 مثالیں دوں گا، 3 یا 4 یہ حدیث کے حوالے سے۔ ایک مثال یہ حدیث بھی ہوگی جو پڑھی ابھی بچے نے، میری بات ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ گھر میں خواتین کے کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، جھاڑو، یہی کام ہوتے ہیں نا۔ امام الانبیاء یہ کام کرتے تھے گھر میں۔ آج تھوڑا سا اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، دیکھیں اگر کوئی بچہ ہمارا وہ اپنی بیوی کا کام خود کر دے تو سب سے پہلے ماں بولے گی، پھر باپ بولے گا یہ تو رن مرید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ رن مرید ہو گیا۔ لوگوں کو کہیں گے یہ بیوی ابھی آئی ہے، آتے ہی تھلے لگ گیا، یہ سڈا بچہ تو بیوی کے تھلے لگ گیا، یہ تو بیوی نہیں ہو کے رہ گیا۔ بھائی یہ وہ کام تو اس نے کرنے کا، یہ کام اس کے خود کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرہ کے ہندوؤں کے ساتھ رہے نا ہمارے بڑے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو بہو لانی ہے نا گھر میں وہ کام والی بنا کے لانی ہے، ہم کام والی سوچ کے بنا کر لاتے ہیں، ہم اس کو بیٹی بنا کر کوئی نہیں لاتے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس نے سارے دیوروں کی، سارے جیٹھوں کی، ساری نندوں کی، سب کے اس نے کام کرنے ہیں، جھاڑو بھی دینا ہے، سارے برتن بھی دھونے ہیں، ہر شے کرنی ہے، ہم تو کام والی بنا کے لاتے ہیں، بہو بیٹی بنا کے تو لاتے نہیں اس کو گھر میں۔ اچھا یہ تو بات بیچ میں ویسے آ گئی، میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو میرے بھائیوں، مثال کے ذریعے دے رہا ہوں۔ ویسے میں کہہ دیتا ہوں آپ کو دیانتداری سے، یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا یہ کام والیاں نہیں ہوتی، بہویں کام والیاں نہیں ہوتی۔ بندہ خود سوچے تھوڑا سا، میری بیٹی ہو اور میں اس کو اس کی شادی کر دوں اور وہ سارے گھر والے سارے اس کو کہیں کام کر ہمارا، مجھے پسند آئے گا؟ اچھا لگے گا؟ جب مجھے یہ پسند نہیں میری بیٹی کام والی بڑھ کے جائے تو میں کیوں دوسری کی بیٹی کو کام والی بنا کے لانے کی سوچ رکھتا ہوں؟ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے، ہم خود کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک ہی سارے گھر کے کام کیوں کرے؟ امام الانبیاء کی شان کم ہو گئی، آپ گھر والیوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔
اچھا میں مثال اس لیے نہیں دی، میں نے مثال اس لیے دے رہا ہوں، کہتی ہیں ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب اذان سنتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کی آواز آتی سارے کے سارے کام ہی چھوڑ دیتے، سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے. اور ایسا لگتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہے میرے بھائیوں، میرا لفظ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی سے ہم اجنبی لوگ ہیں، اللہ کے نبی سے ہمارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بالکل اجنبی. ساری توجہ اور ساری مصروفیت چھوڑ کر دنیا کے کاموں کی اللہ کے نبی کہاں مصروف ہو جاتے؟ نماز کی تیاری میں. جب ہوتے نا سفر میں پیارے پیغمبر تو بلال کو کہتے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے سکون ملتا ہے، راحت پہنچاؤ، ہمیں تسلی ہوتی ہے نماز پڑھ کر، اذان کہو. بیمار ہو گیا امام الانبیاء، شدید تکلیف ہے، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا، ظہر کا وقت، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں کائنات کے امام. کچھ دیر بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی زبان پر لفظ تھے آپ صلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پانی لاؤ، پانی منگوایا، اٹھ کر بیٹھ گئے آپ، غسل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کے لیے اٹھنے لگے، دوبارہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش پڑے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھا اصل الناس ہو، جماعت ہو گئی، لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی؟ دوبارہ جواب ملا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. دوبارہ پانی منگوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غسل کیا، جانے لگے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. میرے بھائیوں آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، کوئی معمولی سی تکلیف سے انسان بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب شدید تکلیف ہو، برداشت سے باہر ہو. اللہ کے نبی کو شدید تکلیف تھی، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی آپ پر، اور اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کس شے کی تھی؟ کس شے کی فکر؟ نماز کی نہیں، باجماعت نماز کی. کس کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے باجماعت نماز ہو گئی. کس کو فکر ہے نماز باجماعت پڑھنے کی؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی، جو جنت میں سب سے بلند مقام، مقام محمود پر فائز ہونے والے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس نبی کو باجماعت نماز کی اتنی فکر ہے. تیسری مرتبہ ہوش آیا نا، تیسری مرتبہ ہوش آیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ ماں ہماری کہتی ہیں اللہ کے نبی نے تکلیف کی شدت میں کچھ کمی محسوس کی، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کندھے کو حضرت علی نے سہارا دیا، مسجد میں لے جا رہے ہیں، پیارے پیغمبر کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور لہریں پڑ رہی ہیں زمین پر. اتنی سخت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں، آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے ہیں. اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے. میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری امت کا رونا رونے لگا ہوں آپ کے سامنے. میں پہلے کہا میں نے آج مسلمان بستیاں، علاقے، ملک بھرے پڑے ہیں کلمہ پڑھنے والوں سے، اور ہر بندے کو اللہ اکبر کی اذان سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسی کمی، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں اللہ اکبر کی صدا نہ پہنچتی ہو؟ کوئی کمی ایسے لوگوں میں جن کو سنائی ہر بندے تک پہنچتی ہے؟ دیانتداری سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مسلمانوں کے محلوں میں، آبادیوں میں، بازاروں میں، منڈیوں، مارکیٹوں میں کتنی دکانیں ہیں جن کا شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے اذان سن کر اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. کتنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر ہیں ہمارے جن میں اذان سن کر دنیا کا سارا سسٹم رک جاتا ہے اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. باجماعت نماز کی بتائیں کتنے ہیں؟ کتنے ہمارے ٹیوشن سینٹر ہیں ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے پرائمری اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں، ہمارے کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کتنے ہیں مسلمانوں کے یار بچے، ہمارے استاد مسلمان، اسکول کالج ٹیوشن سینٹر مسلمانوں کے، سارے اذان سنتے ہیں. اذان سن کر
نکلے، خاندانوں کے خاندان، محلوں کے محلے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر، قسم ہے اللہ کی، بے نمازوں سے اٹے پڑے، بے نمازوں سے بھرے پڑے، کان پر جوں تک نہیں نیند کی اذان سن کر، جوں تک نہیں نیند کی، بڑے بڑے بے نمازوں سے. اور اکثریت ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جو ایک بھی نماز دن رات میں جو ایک بھی نہیں پڑھتی. میرا سوال ہے آپ سے، توجہ کرنا، بہت توجہ کرنا، جس لیے میں نے مثال دی ہے. میرے بھائیوں یہ جتنے بے نماز ہیں، بھرا پڑا ہے ہمارا ملک، پوری دنیا میں جتنے بے نماز ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں سب کے بارے میں. ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام کی اللہ کا برات بھی ہے، اور ماشاءاللہ سارے کے سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن دیانتداری سے بتائیں، محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں رسول اللہ کی؟ دل میں یقین یہودیوں کے بھی تھا، عیسائیوں کے بھی تھا کہ اسلام سچا دین ہے. زبان سے اقرار کرنے والے ان میں بھی موجود تھے، یہودیوں میں بھی، دونوں چیزیں تو ان میں بھی تھی. اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے نبی کی، وہ یہودی کا یہودی، عیسائی کا عیسائی، دونوں چیزیں میرے پاس بھی ہوں، اتباع میں بھی نہ کروں نبی کی، میں مومن کا مومن کیسے مومن؟ دیانتداری سے بتائیں، یہ انصاف کون سا ہے، یہ دیانتداری کون سی ہے کہ یقین اور اقرار کرنے والے ان میں ہیں، وہ اتباع نہ کرے وہ کافر، اور ہم یقین اور اقرار کے ساتھ اتباع نہ کریں ہم مومن؟ کیوں؟ قصور کیا ہے یہودیوں عیسائیوں کا؟ وہ کیوں مومن نہیں؟ اللہ کے نبی نے کیوں کہا انہیں فما یمنعکم ان تتبعونی، میں مانتا ہوں کہ تمہارے دل میں یقین ہے میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں، اسلام اللہ کا سچا دین ہے، مجھے پتا ہے، لیکن میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ وہ اتباع نہ کرے وہ یہودی، میں اتباع نہ کروں میں مومن. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جو مثال اس لیے دی ہے، اللہ کی قسم میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں، ہماری اکثر عوام کو ایمان کی آج تک سمجھ آئی نہیں. اگر ان کو ایمان کا پتہ ہوتا نا کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان کس شے کا نام ہے، تو ہماری یہ مسجدیں چھوٹی ہو جاتی. اللہ کی قسم یہ مساجد معاشرے میں کم پڑ جاتی، ان کو بڑا کرنا پڑتا، مزید مسجدیں بنانی پڑتی. یہ اگر سارا کچھ نہیں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں ایمان کی سمجھ، ایمان کا شعور ہی نہیں، ایمان کا پتہ نہیں. ہم نے کیا سمجھا ہوا ایمان؟ مسلمان ملک میں پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، باپ نے مسلمانوں والا نام رکھ دیا، بس دو چار اسلام کے کام کر لیے تو گھڑے گچھے پکے سکے بند مومن ہم بن گئے. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث نام رکھ لو، اہل سنت کہلا لو، عاشق رسول غلام مصطفیٰ سب کے باری کو مان کر نعرے لگا دو مومن، یہ مومن ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں، اس سے نہیں سمجھ آئی آپ کو، بہت سارے لوگوں کو نہیں، اس لیے میں 3-4 مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، حجۃ الوداع میں تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حجۃ الوداع ہے، 10 ذو الحجہ کا دن ہے، مینا کا میدان ہے، اللہ کے نبی مینا کے میدان میں کھڑے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کی چند آیتیں اتار دی جو تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیتیں ہیں، 275 سے لے کر 280 تک یہ آیتیں اتری. ان آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر سود کو کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ سود کو حرام کر دیا. توجہ کرنا میری طرف. پیارے پیغمبر نے مینا میں کھڑے کھڑے خطبہ دیا ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا لوگوں اللہ نے سود حرام کر دیا، جاہلیت کا سارا سود آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن، سارا ختم. اور پیارے پیغمبر نے کہا سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کر رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم. مطلب ہے ایک ڈیڑھی پیسہ آج کے بعد نہ سود کا کسی کو دینا ہے اور نہ کسی سے لینا ہے، سارا ختم. اللہ کا حکم آیا، امام الانبیاء نے اطاعت کر کے اسی وقت اعلان کر دیا سود ختم ہو گیا. میرے بھائیوں، میرا پھر سوال ہے، ایمان سمجھانا چاہتا ہوں. ایمان ہمارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایمان کا کتنا پتہ ہے اور ایمان کی کتنی فکر ہے ہمیں؟
اور ایمان واحد چیز ہے جس سے میری اور آپ کی آخرت اچھی ہونی ہے، بہتر ہونی ہے، کامیاب ہونی ہے۔ 5 درجن حکومتیں ہیں دنیا میں مسلمانوں کی اس وقت۔ کتنی حکومتیں؟ 5 درجن کے لگ بھگ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانتداری سے بتانا ان 5 درجن حکومتوں میں سے صرف ایک کا نام بتا دو جس نے کہا ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اللہ نے سود حرام کیا، آج کے بعد ایک جڑی پیسہ ہمارے ملک میں نہ سود کا لیا جائے گا نہ کسی کو دیا جائے گا۔ ایک ملک کا نام بتا دو مسلمانوں کے ملک، بتا سکتے ہیں؟ ہے کوئی دنیا میں؟ ہاں، یہ جتنے ملک ہیں مسلمانوں کے ماشاءاللہ ان کے دل میں یقین ہے کہ نہیں اسلام سچ ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ یہودیوں کا قصور کیا ہے؟ عیسائیوں کا قصور کیا؟ وہ کیوں کافر ہے اور ہم کیوں مومن ہیں؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے حکمران بے دین ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، وہ سیکولر ہوتے ہیں، ان کی نام مثالیں دیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں اپنی بات کر لیتا ہوں میرے بھائیوں عوام کی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانتداری سے بتاؤ 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی زندگیوں سے سود کے خاتمے کا اعلان کر دیا، ختم کر دیا؟ کر دیا ختم؟ نہیں کیا۔ میں آپ کو ہزاروں لوگ دکھا سکتا ہوں کلمہ پڑھنے والے، اہل حدیث، اہل سنت، الحاج کہلانے والے، انہوں نے اپنی تجارتیں، اپنی کارخانے، فیکٹریاں چلانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضہ لیا ہوا۔ ایسے ہزاروں لوگ دکھاتا ہوں جنہوں نے اپنی فاضل دولت قومی بچت کے اداروں میں رکھی ہوئی ہے اور سود تجارت کے نام پر، وہ نفع کے نام پر کیا کھا رہے ہیں؟ سود کھا رہے ہیں۔ نفع کے نام پر سود کھا رہے ہیں، بینکوں میں رکھ کر سود لے رہے ہیں، موجود ہیں۔ اور میرے بھائیوں مارکیٹ میں، منڈی میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں کسی پر زیادتی نہیں کر رہا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں تقریباً پوری کی پوری منڈیاں مارکیٹیں سودی کاروبار کے بری طرح گرفت میں آ چکی ہیں ہماری، سودی کاروبار کی گرفت میں۔ آج کا ریٹ اور ہے، ہفتے کا اور ہے، 15 دن کا اور ہے، مہینے کا، کیا ہے یہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود۔ کس نے کہا سود ہے یہ؟ میں نے نہیں کہا، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور 100% سچے لفظ ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا من باع بیعۃ فی بیعۃ فلہ اوقسہما او الربا، جس بندے نے ایک بیع میں 2 بیعیں کی اس کے لیے کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ ایک بیع میں 2 بیعوں کا مطلب یہ ہے نقد یہ چیز 100 روپے کی، ادھار 110 روپے کی، لے وہ ادھار، چاہے یکمشتی ادھار ہو چاہے قسطوں والا ادھار ہو، لے ادھار اور لے 100 روپے کی تو جائز ہے، پیارے پیغمبر نے کہا۔ اور اگر 100 روپے والی چیز ادھار میں 110 کی لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سود۔ رسول اللہ نے اس کو سود کہا۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، جلیل القدر دونوں صحابہ، مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان کے اقوال موجود ہیں، انہوں نے کہا یہ سود ہے۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا نہیں تھا، اللہ کی قسم دنیا میں ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس صحابی نے ان 2 صحابہ کے فتوے کی مخالفت کی ہو، ان کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ سارے صحابہ متفق تھے اس کاروبار کی شکل کے سود ہونے پر۔ اور آج کتنا ہمیں اختلاف پیدا ہوا اس مسئلے میں تابعین کے بعض علماء کی ایک غلط اور باطل تعبیر کرنے سے اختلاف پیدا ہوا۔ وہ تعبیر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ غور سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا بڑا۔ تعبیر انہوں نے یہ کی، بعض تابعین علماء سے یہ اختلاف کا آغاز ہوا اس غلط تعبیر سے، اور یہ تعبیر غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا سنن ابو داؤد کی، ہم بھی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، مانتے ہیں حدیث صحیح ہے، جائز قرار دینے والے علماء کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں چیز لینے کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ نقد لیتے ہو 100 روپے کی، یا قسطوں پر لیتے ہو 110 روپے کی، میں آپ کے ساتھ طے نہیں کرتا کوئی بھی، اور بغیر طے کر کے، بغیر طے کیے ہوئے میں چیز اٹھا کے
لے جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ہے ایک بے میں دو بے. اور اگر دونوں قیمتوں میں سے ایک طے ہو جائے دونوں کے درمیان اسی وقت مجلس عقد میں، چاہے نقد والی طے ہو جائے چاہے ادھار والی طے ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ ایک بے ہوئی ہے، یہ غلط ہے. جب 100 والی چیز 110 کی طے ہو گئی تو وہ ایک بے، میں نے 110 دے میں تو 2 بے کیسے ہوتی ہے؟ یہ غلط نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں غور کرنا، اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بے ہے نا حرام ہونے کی وجہ وہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا ہے. اگر دو قیمتوں میں سے چاہے نقد والی طے ہو جاتی چاہے ادھار والی طے ہو جاتی پھر ٹھیک تھی. یہ دو قیمتوں میں سے ایک طے نہیں ہوئی، اس وجہ سے حرام ہے. اس کے حرام ہونے کی وجہ قیمت کا دو قیمتوں میں سے ایک کا طے نہ ہونا، یہ ان علماء کے فتوے کے مطابق، ان علماء کی تعبیر کے مطابق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کی وجہ سود قرار دی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سود کی وجہ سے حرام ہے. یہ تعبیر علماء کی تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قیمت طے نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے. اب جو وجہ رسول اللہ نے بتائی وہ معتبر ہوگی یا تعبیر کی وجہ معتبر ہوگی؟ اللہ کے نبی کی وجہ چلے گی یا میری اور آپ کی چلے گی؟ پھر غور کریں، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. میں تو تاجر نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، آپ میں سے بہت سارے تاجر بھی ہیں. دیانتداری سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ کے پاس چیز لینے آتا ہوں، آپ 2 ریٹ بتا دیتے ہو مجھے، میں لے کے چلا جاتا ہوں، ایک ریٹ طے نہیں ہوتا. کیا آپ کے ہاں بھی اور میرے ہاں بھی وہ طے ہے یا بغیر طے کے ہے؟ یہ چیز طے شدہ ہے یا بغیر طے کے ہے؟ طے شدہ ہے. اگر میں نے پیسے دینے ہوتے تو ابھی دے دیتا، پیسے نقد نہیں دیے تو لے کے جا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دینے والے کو بھی پتا ہے ادھار پر لے کے جا رہے ہیں، لینے والے کو بھی پتا ہے کیا کر رہے ہیں، ادھار پہ لے کے جا